پرائم نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایسے وقت میں کہ جب آج امن و امان کے حوالے سے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا اور دہشت گردی کے خلاف اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی. کوئٹہ میں واقعات ہوئے ہیں. کوئٹہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک سابق ایس پی سمیت 3 افراد جاں بحق اور ایف سی کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ جوابی فائرنگ سے حملہ آور بھی مارا گیا. کوئٹہ کے علاقے بروری روڈ پر ایف سی کی گاڑی معمول کی گشت پر تھی. ایک مکان سے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہاں سے گزرنے والے سابق ایس پی ٹیکا خان جاں بحق اور ایف سی کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے. اور اب بات کریں گے کہ ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ابھی گرمی آئی نہیں، مارچ کا مہینہ ہے، لیکن بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور اب جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 4500 میگا واٹ کی جو کمی ہے اس کا سامنا ہے. 15 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ پہنچ گیا ہے. مختلف شہروں اور مختلف دیہی علاقوں میں 8 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور شدید مشکلات کا سامنا ہے. لوگ پریشان ہیں کہ آگے چل کر جون، جولائی، اگست میں کیا کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے، کتنی کمی کا سامنا ہے اور کیا صورتحال ہمیں رہے گی اور کیا وجوہات ہیں. اس پر ہم بات کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں پیپکو کے ترجمان اور ڈائریکٹر جنرل مینجمنٹ محمد خالد. بہت بہت شکریہ محمد خالد صاحب. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ہمیں مجموعی طور پر کتنی کمی کا سامنا ہے، بجلی کا کتنا شارٹ فال ہے ہمارا اور یہ کیسے پیدا ہو گیا ہے اچانک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی اس وقت جو شارٹ فال ہے یہ تقریباً 3000 پلس ہے. تو یہ پیدا اس طرح ہوا جو امیجیٹ ہمیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ یہ میٹرولوجیکل آفس سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ڈراؤٹ سیزن جا رہا ہے. پچھلے سالوں میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آج مارچ میں ہی تربیلا اور منگلا دونوں جو ہیں وہ ڈیڈ لیول پہ پہنچ گئے ہیں. ان سے چند روز پہلے جب حالات کچھ بہتر تھے تو ہم تقریباً 4000 میگا واٹ بجلی جو تھی وہ لے رہے تھے، جو ڈراپ ہو کے تقریباً 1300 میگا واٹ تک آ گئی ہے. تو اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے ہم نے تیاری تو انشاءاللہ پوری کی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جون میں جیسے آپ نے کہا کہ ابھی گرمی آئی نہیں تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو گرمی تو آ گئی ہے اور یہ ارلی گرمی ہے. تو اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے انشاءاللہ پائپ لائن میں ہمارے کوئی 2500 میگا واٹ کے نئے پاور پلانٹ جو ہیں وہ تیار ہیں. لیکن خالد صاحب یہ کب تک 2500 میگا واٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کب تک سسٹم میں شامل ہو جائیں گے؟ جی تقریباً 1000 میگا واٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس مہینے کے اینڈ اور اپریل کے فرسٹ فورٹ نائٹ میں آ جائیں گے. اس کے علاوہ جو ٹائم ٹو ٹائم اپریل، مئی، جون تک جو ہیں یہ اپنے سسٹم میں انڈکٹ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جنرلی جو ہے روٹین کی شیڈول مینٹیننس جو ہوتی ہے وہ اپنا فیبروری اور مارچ میں ہم الاؤ کرتے ہیں اور ادھر سے اکتوبر اور نومبر میں الاؤ کرتے ہیں. کہ یہ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جب موسم اچھا ہوتا ہے کہ اگر کچھ شارٹ فال بھی ہو تو وہ برداشت ہو جاتی ہے. تو اس طرح ہمارے 1000 میگا واٹ کے پاور پلانٹس جو ہیں آئی پی پیز کے اسپیشلی وہ شیڈول مینٹیننس پہ ہیں. تو یہ بھی جو ہیں یہ ہمارے کچھ تقریباً 400 میگا واٹ جو ہے وہ 20 تاریخ کو سسٹم میں واپس آئے گا اور تقریباً 600 میگا واٹ جو ہے وہ 31 تاریخ کو سسٹم میں واپس. اچھا خالد صاحب، لیکن عوام کے لیے یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ لوڈ شیڈنگ شروع کر دیتے ہیں لیکن آپ دورانیہ کا نہیں بتاتے. جیسے اب اس وقت جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ابھی جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ارلی گرمیاں ہیں، ابھی ابتدا ہے، اس میں اگر 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ مختلف علاقوں میں ہو رہی ہے لیکن یہ غیر اعلانیہ ہے، اس کا کوئی اعلان بھی نہیں کیا جا رہا. جی نہیں، ایسے تھا کہ جو ریگولر لوڈ شیڈنگ ہے اس کا تو ہم نے اعلان کیا ہوتا ہے. یہ غیر اعلانیہ جو ہے یہ دراصل ایمرجنسی لوڈ شیڈنگ ہے. ہوتا ایسے ہے کہ کوئی پاور پلانٹ جیسے سسٹم میں سے نکل گیا، کسی میں ٹیکنیکل فالٹ آ گیا، فورسڈ آؤٹیج ہو گئی، تو یہ جو جنریشن میں شارٹ فال ہوتا ہے یہ عارضی ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا کوئی شیڈول کا اعلان نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ تو کسی وقت بھی جب وہ پاور پلانٹ سسٹم میں واپس آئے گا تو یہ بجلی دوبارہ دینی شروع کر دے گا تو سسٹم ریہیبلیٹیٹ ہو جائے گا. تو اس لیے جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ شیڈول مینٹیننس پہ جو پاور پلانٹس ہیں وہ تقریباً 1000 میگا واٹ کے ہیں، وہ بھی سسٹم میں ایڈ ہوں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ سمر کے لیے جو ہم نے اور ایک پلان بنایا ہے اس میں انرجی کنزرویشن ایک بہت بڑا ٹول ہے
جس میں ہم انشاءاللہ بڑی اس پہ امپلیمنٹیشن پہ ہم اس پہ کافی فورس کر رہے ہیں. ایک اور جو ہمارا لاسٹ ایئر بھی ہم نے کیا انرجی کنزرویشن کا ٹول جو ایڈوانسمنٹ آف کلاک تھا بائی این آر, تو وہ بھی انشاءاللہ اس سال امید ہے ہمیں کہ گورنمنٹ جو ہے ایسی ہماری ڈیمانڈ سائڈ میئرز میں ہیلپ فل ثابت ہوگی, تو یہ بھی لے گا, اس پہ بھی ہم عمل کریں گے. اور اس طرح ہمیں پچھلے سال بھی تقریباً 1000 سے لے کے 1100 میگا واٹ تک بجلی جو تھی اس کی سیونگ ہوئی تھی. تو یہ جب ساری جتنے پیرامیٹرز ہیں اور جتنے ٹولز ہیں, تو جب ہم اس کو انشاءاللہ سسٹم میں سب کو یوٹیلائز کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ یہ سال پچھلے سال سے بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ محمد خالد, پیپکو کے ترجمان اور ڈائریکٹر جنرل مینجمنٹ ہم سے اسلام آباد سے گفتگو کر رہے تھے, اور امید تو وہ اچھی دلا رہے تھے کہ اگر سسٹم میں مزید جو 1000 میگا واٹ ہے اگر وہ فوری طور پر شامل ہو جاتی ہے تو لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہوگا وہ کم ہو جائے گا, آگے چل کر صورتحال بہتر ہو جائے گی. امید ہی کی جا سکتی ہے کہ آگے چل کر صورتحال بہتر ہوگی. وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, لیکن بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ کراچی میں بھی لوڈ شیڈنگ کا بدترین سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کراچی کے عوام جو ایک عرصے سے اس عذاب میں مبتلا ہیں, ایک بار پھر ان پر بجلی گرنے لگی ہے. اس کا تفصیل سے ذکر ہوگا, اور KESC پر بھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے بہترین اور پرفارمنس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.